حامدا و مسلم و مسلمہ اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، ابھی حال ہی میں سلمان ندوی کا بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا۔ بہت سے لوگوں نے تردید کی۔ سلمان ندوی بہت پہلے سے بڑے اونچے درجے کے خطیب مانے گئے، ان کو اپنے اکابر نے بڑے مناصب دیے، جلسوں میں ان کو بلایا جاتا تھا، اور مسلم پرسنل لا کے بھی وہ رکن تھے، اور بھی تنظیموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، اور بہت ان کا مقام تھا۔ لیکن اپنے کرتوت کی بدولت، اپنی ناپاک زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل کیا کہ علماء تو علماء عوام کی نگاہ سے بھی وہ گر گئے، اور ایسا گرے کہ اب ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ جب سے ان کی عزت نیلام ہو گئی، دو کوڑی کی بھی عزت نہ رہی، تو خاص طور سے وہ علماء اناف دیوبند کے خلاف ہو گئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی جب ان کے لیے جگہ نہ رہی، تو اب ندوۃ العلماء لکھنؤ اور وہاں کے اساتذہ کے اوپر بھی کیچڑ اچھالنے لگے، اور اس کے خلاف بھی ہو گئے۔ الغرض وہ ایک انتہائی مختلفی آدمی ہے، اور دیکھیے عام لوگوں کے بارے میں تو میں گفتگو ہی نہیں کرتا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کو کیوں برا کہہ رہے ہیں، مظاہر العلوم سہارنپور کے علماء کو، یا یہ کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علماء کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وہ پاکیزہ اور مقدس شخصیات جن کو بیچ سے اگر ہٹا دیا جائے تو قرآن اور احادیث اور پورا دین ہی ہم تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے، سب سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ وہ مقدس شخصیات، قدسی صفات شخصیات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے بھی ان کی زبان انتہائی ناپاک ہے، ملعون اور مردود و مطرود جملے اپنی ناپاک زبان سے وہ نکالتے ہیں، اور کیسے جذبے میں ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی بات، کہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی غلاظت دل کے اندر بھری ہوئی ہے کہ منہ کے راستے سے اڈیلتے ہیں۔ خیر میں بہت زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ 40 سال سے میں حدیث اور مصطلح الحدیث پڑھا رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد رہے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت ہوں، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ میرے نانا حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی تربیت میں رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں کہتے ہیں، اور پھر کہیں کہتے ہیں کہ میں صحیح روایات پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن اور حدیث اور صحیح روایات پیش کرتا ہوں، تو کچھ لوگ منکر ہو جاتے ہیں، روایات کو چھپاتے ہیں۔ خاص طور سے انہوں نے ابھی جو متون کیا ہے اور بہت ہی گندی اور ناپاک زبان استعمال کی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے استعمال کی ہے۔ میں دلائل کی روشنی میں، چونکہ وہ ایک انتہائی بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ایک مدت سے 40 برس سے حدیث اور مصطلح الحدیث پڑھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پڑھاتے ہوں گے، لیکن در حقیقت انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہوتا تو جو باتیں میں کہنے لگا ہوں وہ باتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو آئیے میں سلسلہ وار ان کے غلط باتوں کے اوپر، غلط عقائد و نظریات کے اوپر علمی رد کروں گا، اور دلائل کی روشنی میں رد کروں گا، حوالہ بھی دوں گا انشاءاللہ۔ ایک روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ پڑھی، اور کئی صحابہ کرام کے حوالے سے پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور حسن ہے، بہت تاکید کے ساتھ کہا ہے۔ سماعت کیجیے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا، اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری
حضرت سہل ابن حنیف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن سہل انصاری، حضرت ابو لیلہ انصاری، حضرت محمود ابن لبید، حضرت انس ابن مالک، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم سے یہ روایت منقول ہے، اور اس کی سندیں صحیح ہیں اور حسن ہیں، صحیح سندوں سے بھی منقول ہے اور حسن سندوں سے بھی منقول ہے۔ جی ہاں، آپ نے سن لیا نا۔ اب آئیے میں حوالہ دینے لگا ہوں آپ حضرات کو۔ جو روایت انہوں نے پڑھی ہے کہ تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر دیکھو تو انہیں قتل کر دو، آئیے اس تعلق سے علماء نے کیا تحقیق پیش کی ہے اور کیا کچھ لکھا ہے میں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو جان لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت کچھ گھڑا گیا ہے، جھوٹی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ انہی جھوٹی باتوں میں سے یہ روایت بھی ہے۔ حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو روایات آئی ہیں، ان کی مذمت کے تعلق سے خاص طور سے جو روایات آئی ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل حدیث فی ذمہ فہو کذب، ہر وہ حدیث جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کے تعلق سے ہو وہ جھوٹی ہے۔ المنار المنیف صفحہ 117 کے اوپر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام بلازری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انصاب الاشراف جلد 5 صفحہ 74 ہے، اس کے اندر ہے کہ قال علی ہشام بن عمار نظرت فی احادیث معاویہ عندکم یعنی الواردہ فی ذمہ فوجدت اکثرها مصنوعا۔ امام بلازری کہتے ہیں کہ مجھ سے ہشام ابن عمار نے کہا کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کے تعلق سے تمہارے پاس جو احادیث ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا، انہیں دیکھا، فوجدت اکثرها مصنوعا، تو میں نے ان میں سے اکثر بناوٹی پایا، من گھڑت اور جھوٹی پایا۔ آئیے امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بتاؤں، ان سے کہا گیا تھا کہ ان عمرو بن عبید روا عن الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم معاویۃ علی المنبر فاقتلوہ، تو انہوں نے کہا کذب عمرو، کہ یہ روایت نقل کرنے میں عمرو بن عبید نے جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اور اس کا حوالہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابن عدی کی کامل جلد 6 صفحہ 176۔ تو امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کذب عمرو، کہ عمرو نے جھوٹ سے کام لیا ہے۔ اسی طریقے سے الاباطیل والمناکیر نام سے ایک کتاب ہے جس کی جلد 1 صفحہ 351 ہے، اس کے اندر ہے کہ اس حدیث کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد کہا گیا ھذا حدیث موضوع باطل لا اصل له فی الاحادیث، کہ یہ حدیث موضوع ہے، باطل ہے، احادیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور پھر آگے ہے ولیس ھذا الا من فعل المبتدع الوضاعین خذلهم اللہ فی الدارین من اعتقد هذا وامثاله او خطر بباله ان هذا مما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق خارج من الدين وعمرو بن عبيد الذي روى هذا الحديث قد رمي بالكذب۔ سلمان ندوی صاحب تو عربی داں ہیں، بڑی اچھی عربی جانتے ہیں، بولتے ہیں، تو وہ تو سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ میں عام لوگوں کے لیے بتلا دوں کہ یہ حدیث موضوع ہے، باطل ہے، احادیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ مبتدعین وزاعین کی گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں انہیں رسوا کرے۔ جو اس حدیث اور اس جیسی احادیث کا اعتقاد رکھتا ہے یا اس کے دل میں اس طرح کی بات گزرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلے ہوں گے فہو زندیق، تو وہ زندیق ہے، خارج من الدین، دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور عمرو بن عبید جس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس کے اوپر کذب کی تہمت ہے، یعنی وہ جھوٹا تھا۔ تو الغرض خلاصے کے طور پر میں بتلاتا چلوں کہ متقدمین محدثین ہوں یا متاخرین محدثین ہوں،
किसी ने इस हदीस की तस्हीह की हो, ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा मुताला किया फिर भी कहीं पाया नहीं है। मौलाना सलमान नदवी साहब ज़रा सा हवाला देना कि किसने तस्हीह की है, और जिल्द नंबर बताएं, सफ़ा नंबर बताएं, और इबारत पढ़ करके सुनाएं कि किसने उसकी तस्हीह की है। कह रहे हैं कि ये हदीस सही है और हसन है, कहने से हो जाएगा, खेल तमाशा है। आप जो कह देंगे हम आपके चेला हैं, आपके मानने वाले हैं, जो आप चाहें कह दें हम मानते रहें। किसी ने इसकी तस्हीह की हो, ये मेरे इल्म में नहीं है। बहुत मैंने ततब्बो किया, तलाश किया, अक्सर लोगों ने इसको मौजू मनगढ़ंत ला असल लहू कहा है। आइए मैं आपको दो चार और नाम लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस हदीस के ताल्लुक से उलमा ने क्या क्या कहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बार बार नाम लेते रहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ुल औसत है, जिल्द 1 सफ़ा 135 और 136। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी कमेंट कुछ इसी तरीके का है कि वहाज़ा मिम्मा यदुल्लु अला हादिहिल अहादीस अन लैसा लहा उसूल वला यसबुतु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरु अला हादन नहव फी अहदिन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा यक़ूलुहु अहलुज़ ज़अफ़ बाज़ुहुम फी बाज़ इल्ला मा युज़करु अन्नहुम ज़करू फ़िल जाहिलिय्यति सुम्मा अस्लमू फ़महल इस्लामु मा काना क़ब्लहु। इसका खुलासा तो वो समझ ही रहे होंगे। इसी तरीके से इमाम अबू जाफ़र उक़ैली रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने चंद अहादीस नक़ल की हैं। फिर ये हदीस भी जो हज़रत मुआविया के ताल्लुक से है कि उनको मिंबर पर पाओ तो कत्ल कर दो, ये हदीस नक़ल की। और फिर कहा वला तसिह्हु फ़ी हादिहिल मुतून अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैउन मिन वजहिन यसबुतु, ये साबित है ही नहीं। अगर आपको देखना हो तो अज़्ज़ुअफ़ाउल कबीर जिल्द 1 सफ़ा 259 देख सकते हैं। आइए इमाम हाफिज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी देख लेते हैं। इसी हदीस की चंद सनदें उन्होंने जिक्र की, तुरुक जिक्र किया, और उसके बाद कहा है वहादिहिल असानीदु कुल्लुहा फीहा मकाल, ये तमाम असानीद ऐसी हैं जिनके अंदर कलाम है। अगर आपको हवाला चाहिए तो तारीख़ दिमश्क 59वीं जिल्द का सफ़ा 157 देख सकते हैं। मज़ीद इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस रिवायत को मौजू ही अपनी मौजूआत के अंदर नक़ल ही किया है, और फिर कहा है हादा हदीसुन मौज़ूउन ला यसिह्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका हवाला आपको चाहिए तो अल मौजूआत इमाम इब्नुल जौज़ी की जिल्द 2 सफ़ा 26 देख सकते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का भी खूब नाम लिया जाता है, बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन थे। उन्होंने इस हदीस को जिक्र किया और कहते हैं हादल हदीसु लैसा फी शैइन मिन कुतुबिल इस्लाम अल्लती युरजउ इलैहा फी इल्मिन नक़्ल व हुवा इंद अहलिल मारिफा बिल हदीस कादिबुन मौज़ूउन मुख्तलकुन अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़द ज़करहु अबुल फ़रज इब्नुल जौज़ी फिल मौज़ूआत। सुन लिया ना आपने, एकदम साफ वाज़े अंदाज से उन्होंने कह दिया है कि झूठ है, मौजू है, खड़ी हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और हवाला दिया उन्होंने कि इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मौज़ूआत के अंदर इसको जिक्र किया है। आप अगर देखना चाहें हवाला तो मिनहाजुस सुन्नतुन नबविय्या की जिल्द 5 सफ़ा 380 देख सकते हैं। आइए इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह का भी हवाला ले लीजिए। मौलाना सलमान साहब बार बार ज़हबी का हवाला देते रहते हैं। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तर्जमा आप इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह किताब सियर अलामिन नुबला की जिल्द 3 सफ़ा 150 देखेंगे। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हाज़ा कज़िबुन व युक़ालु हुवा मुआविया इब्न ताबू अल मुनाफ़िक़, कि ये जो रिवायत है ना वो दूसरे मुआविया जो मुनाफिक था उसके ताल्लुक से है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तज़किरा करते हैं इस हदीस का, उसके बाद कहते हैं हादल हदीसु कदिबुन बिला शक्किन, ये हदीस झूठी है बगैर किसी शक के। अगर किसी को हवाला चाहिए तो अलबिदाया वन निहाया के जिल्द 11 सफ़ा 434 देख सकता है। खैर मैंने इतने हवाले दिए बहुत काफ़ी हैं, लेकिन मज़ीद मैं और हवाला देने लगा हूँ कि मौज़ूआत के अंदर जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से चंद का मैं नाम लेता हूँ और हवाला देता हूँ कि उन्होंने मौजू गर्दाना है और मौज़ूआत में इसको शुमार किया इस हदीस को। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-लआली अल-मस्नूआ फिल अहादीसिल मौज़ूआ। इसी तरीके से तंज़ीहुश शरीअतिल मरफ़ूआ अनिल अख़बारिश शनीअतिल मौज़ूआ। इसी तरीके से इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-फ़वाइदुल मजमूआ फिल अहादीसिल मौज़ूआ। इन तमाम के अंदर
اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں، اللہ علی المصنوع جلد 1 صفحہ 388، تنزیہ الشریعہ جلد 2 صفحہ 8، الفوائد المجموعہ صفحہ 407 ہے، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 434 آپ دیکھیے تو اس کے اندر ذرا تفصیل ملے گی کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا الحدیث کذب بلا شک ولو کان صحیحا لبادر الصحابۃ الی فعل ذلک لانہم کانوا لا تأخذهم فی اللہ لومۃ لائم۔ اگر یہ حدیث اولاً تو کہا بغیر کسی شک و شبے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، من غلط ہے، اگر یہ صحیح ہوتی تو صحابہ اس عمل کو انجام دینے میں سبقت کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے تعلق سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اخیر میں نقل کرتا ہوں، مزید حوالے بھی دے سکتا تھا میں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھتے لکھتے بہت کچھ لکھا اور اس کے اخیر میں لکھا ہے ثم الامۃ متفقۃ علی خلاف ھذا فانھا لم تقتل کل من تولی امرھا ولا استحلت ذلک ثم ھذا یوجب من الفساد والحرج ما هو اعظم من ولایۃ کل ظالم فکیف یامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء یکون فعلہ اعظم فسادا من ترکہ۔ منہاج السنہ دیکھ لیجئے صفحہ جلد 4 صفحہ 380 381، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مولانا سلمان ندوی صاحب، آپ تو زبردست عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، زبردست محدث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا فن گویا آپ کے بقول حدیث اور مصطلح الحدیث ہے، تو کیسے آپ ناواقف رہ گئے؟ کیسے آپ نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا؟ کیسے آپ کو علم نہیں ہوا ان کتابوں کا، ان عبارات کا، ان ائمہ کے جملوں کا؟ عجیب تماشا ہے، من گھڑت روایات، موضوع روایات بنا کر کے اپنا عناد، اپنی دشمنی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے نکال رہا ہے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مکر و فریب، اس کی کذب بیانی اور دجل بیانی سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اس کے حق میں ہدایت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد ہدایت دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے شر سے بچائے۔ ابھی میں ایک حدیث پر یہ کلپ بنایا ہوں، اگلی کلپ کا انتظار کیجئے انشاءاللہ۔ دوسری حدیث جو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا تھا کہ معاویہ تو فرعون ھذہ الامہ، میں بتاؤں گا کہ اس بدبخت نے کہاں سے بیان کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے۔ انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔